اے اللہ دین کی سلطانی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. محسن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسن یعنی نیک کب بنوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور جب کہے تو برا ہے تو تو برا ہے۔ اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 467 چل رہی ہے، 467، اور اس پہ ہم نے پروگرام کیے ہیں، چوتھا پروگرام الحمدللہ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، ایک ایسے مرض میں جو پھر آپ کی وفات کا سبب بھی بن گیا، اور آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، جو یہ تھے کہ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہو، اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے۔ اس مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ آپ کے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ میرے آقا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، یہی کہتے ہیں شارحین اور حدیثیں کہتی ہیں، آپ کے لیے بھی سرکار کی یہ حدیث ہے کہ علی کا دروازہ مسجد میں بند نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یہ صحابی ہیں جن کو شرف حاصل ہے، استثناء حاصل ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فضیلت بیان کر دی تھی، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو پہلے کرم فرما دیا گیا وہ منقطع نہیں تھا، دوسرے کرم کے اظہار فرما دیا گیا، تو یہ دو پھر مستثنیٰ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر فضیلت بیان کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حجرہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت پھر آپ کو بھی عطا کر دی گئی، اور وہ مقام تو اپنے مقام پر تھا ہی تھا۔ تو اس لیے یہ ضمناً میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی سرکار نے فضائل و کمالات اسی قسم کے بیان فرمائے، اور انشاءاللہ جب یہ آگے ہم کتاب الفضائل وغیرہ کے اندر آئیں گے وہاں پر پھر آپ دیکھیے کہ ان بزرگوں کی کتنی عزت ہے، کتنی عظمت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں ان نفوس قدسیہ کے لیے کلمات ارشاد فرمائے ہیں اور ان کی شان کو بیان فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد، کعبہ اور مساجد کے دروازے اور ان میں قفل لگانے کا باب، تالے لگانے کا باب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 468، 468۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، یہ فتح مکہ کا موقع تھا، سرکار نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب آپ فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ تو کہتے ہیں مکے میں آئے، آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر کعبہ کا دروازہ کھولا۔ تو یہ عثمان بن طلحہ وہ صحابی ہیں،
یعنی وہ پھر ایمان لے آئے تھے، اور وہ شخص ہیں کہ جن کے پاس یہ کعبۃ اللہ کی چابی تھی، دروازے کی، اور آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی انہی کی نسلوں میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ پھر حدیث کا آخر بتائے گا کہ کیوں ان کے پاس موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب کے سب کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی دروازہ بند ہو گیا، سب باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ 4 نفوس قدسی اندر چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر کچھ دیر ٹھہرے اور پھر سب کے سب باہر نکل آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سبقت کی، تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھا، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اندر کیا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا معاملہ۔ انہوں نے بتایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا کس جگہ پڑھی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ 2 ستونوں کے درمیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال نہ رہا کہ میں یہ پوچھتا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی تھی، تو یہ 2 رکعت کا ایک روایت کے مطابق کہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف صحابہ کرام کو مختلف فضیلتوں سے نوازتے تھے، اور یہ ایک لیڈر کا بہترین طرز عمل ہوتا ہے کہ اس کا میلان چند لوگوں کی طرف ہی نہ ہو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو بقیہ کارکن ہوتے ہیں، بقیہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک خود بخود دل آزاری سی محسوس کرتے ہیں کہ محنت ہم بھی کرتے ہیں، کرم اس شخص پہ زیادہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ شکوہ بیدار ہوتا ہے، بغاوت ابھرتی ہے، اور پھر حسد پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور جن کی طرف زیادہ کسی بڑے کا میلان ہو رہا ہے اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اور سب سے بس وہی بہترین طریقہ جو ہمارے خصوصاً مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ بڑے کی نگاہوں سے اس کی عزت کو ختم کروا دو، تو پھر جھوٹ بولے جاتے ہیں، غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑا ان لوگوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور ان کو درجہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طرز عمل دیکھا جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان خود فرماتے ہیں کہ جب سرکار ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے متوجہ ہوتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ سرکار مجھ پہ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یوں نہیں کہ ایک طرف دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، ادھر کو دیکھ رہے ہیں تو یوں نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس طرح دیکھتے تھے سرکار اور توجہ فرماتے تھے، نظر سے نظر ملانا، پھر شفقت فرمانا، تو ہر ایک ایسا لگتا تھا کہ سرکار مجھ پر خصوصی کرم فرما رہے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ تھا۔ یوں ہی فضائل کے بیان کا ہے کہ سرکار نے کسی کو کوئی فضیلت بیان فرمائی، کسی کے لیے فضیلت عطا فرمائی، کسی کے لیے کوئی فضیلت بیان کر دی، کسی کے لیے کوئی تعریفی جملے، اور ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہ وہ اپنی اس فضیلت کے معاملے میں دوسرے سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگتا تھا، پھر دوسرے کے بارے میں ایسا کچھ کہہ دیا تو وہ اس فضیلت کے سلسلے میں اپنے آپ کو فوق سمجھتا تھا۔ یوں ہر ایک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے کلمات ارشاد فرما کر ایک مزید مقام عزت پر بٹھا کر ان سب کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی حوصلہ شکنی ہو کہ ان کے لیے تو ایسا کہہ دیا، مجھے نہیں کہا۔ سب کے لیے سرکار نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر بڑے پیارے انداز سے کلمات ارشاد فرمائے۔ تو اب دیکھیے سرکار اندر تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن اندر کون گئے؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال، اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ، چوتھے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ان کو سرکار نے فضیلت عطا فرما دی اور بڑے بڑے صحابہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یوں بڑا پیارا سرکار کا طرز عمل تھا جس سے کسی کو بھی اس مجمع کثیر میں اپنی حقارت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہی ہونا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور یہی معاملہ یاد رکھیں اپنی، یہ تو چلیں ایک متبعین تھے نا، اپنی اولاد میں بھی ہونا چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، فرمایا حتیٰ کہ بوسہ دینے میں۔ کیا مطلب کہ اگر تم پیار کرتے ہو ایک بچے کو تو دوسرے کو بھی پیار کرو، اگر 4 بچے ہیں ایک کو پیار کر لیا ہے تو پھر 3 کو بلا کے پیار کرو، اس میں انصاف سے کام لو۔ ایسے اگر تم تحفہ دیتے ہو تو پھر سب کو تحفہ دو، ایسا نہیں کہ ایک کو دے رہے ہو باقی سب کو محروم کر رہے ہو، ایک کو بہت ہی قیمتی تحفہ لا کر دے دیا باقی سب کو، ایسا نہیں۔ اور اس میں سرکار نے جب اولاد بیان فرمایا تو لڑکا لڑکی کو برابر کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکے پہ زیادہ شفقت لڑکی پہ کم، بلکہ ہم نے بعض روایت ایسی بھی پڑھی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم تحفہ دو
تو ابتدا لڑکی سے کرو، بیٹی سے کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں 2 حصے عطا فرماؤ، یعنی 2 گنا تحفہ دو۔ زندگی کا معاملہ یہ ہے۔ وراثت کا مسئلہ تو قرآن میں بیان ہوا، وہ الگ بات ہے کہ لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بچی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ سرکار تحفے تحائف کے سلسلے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں بچیوں کو فوقیت دینے کے بارے میں، کیونکہ دل چھوٹا سا ہوتا ہے، نرم و نازک ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، جلدی فیل کر جاتی ہیں، جلدی دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے سرکار نے ان کے اوپر خصوصی توجہ شفقت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مجھے سن رہے ہوں گے، شاید وہ بھی غور کریں کہ کسی بیٹے کو بہت زیادہ چومنا، پیار کرنا، کسی کو کم، کسی کو گود میں اٹھا کے نکل لینا، کسی کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ نے ایک کو گود میں اٹھایا کسی مصلحت کی بنا پہ، تو دوسرے وقت میں دوسرے کو اٹھائیں اور یہ ظاہر بھی کر دیں کہ بھئی دیکھو میں نے پہلے تو آپ کو اٹھایا تھا، اب میں اس کو اٹھاؤں گا۔ یوں نہیں کہ آپ کو کوئی ایک بچہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کا رنگ زیادہ گورا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ یا فرما برداری چلو کرتا ہے اگر بڑا ہے تو آپ اتنا زیادہ اس کے ساتھ ایک میلان کا رویہ رکھیں کہ باقی سب اس کو محسوس کرنے لگ جائیں، اور اپنے ہی بھائی کے سلسلے میں ان بھائی بہنوں کے دل میں قدورتیں پیدا ہو جائیں۔ یہ جو غیر منصفانہ والدین کا رویہ ہوتا ہے، اس سے گھر کا نظام بہت خراب ہوتا ہے۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے اولاد کے باطن میں کیا انقلاب پیدا ہو رہا ہے، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اچھے والدین کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، انہیں بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے کہ ہر بچے کو یکساں محبت اور پیار دیں۔ جسے ابھی یہاں دیکھیں سرکار نے کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی، تو کبھی آپ اگر کسی ایک بچے کے لیے کوئی تعریفی کلمہ کہہ دیتے ہیں تو پھر دوسرے وقت میں دوسرے کے لیے کہہ دیں، تیسرے میں تیسرے کے لیے، چوتھے کے وقت میں چوتھے کے لیے، تاکہ ہر ایک اس کو پیش کر کے اپنے لیے ایک برتری ثابت کر سکے کہ بھئی دیکھو میرے بارے میں والد صاحب نے یہ کہا۔ اب یہ کہ تم سب تو نکمے ہو، ڈوب مرو کم بختو، یہ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ وہ ٹھیک ہے اس بچے نے اچھا کیا ہوگا، لیکن جب آپ اسی کے سامنے آپ کہوں گے کہ ڈوب مرو کم بختو، بدبختو، نکمو، تو پھر اس سے جو نکمے ہیں ان کے اندر، چاہے وہ نکمے ہی ہوں حقیقتاً، لیکن ان کے دل کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیز حسد میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ سورہ یوسف اٹھا کے پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 بیٹے ایک زوجہ سے تھے، اور 2 جو آخری تھے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دونوں سگے بھائی تھے، یہ ایک زوجہ سے تھے۔ تو چونکہ آپ چھوٹے تھے اور آپ کی والدہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی ایک روایت کے مطابق، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے ان بچوں پہ زیادہ شفقت کرتے تھے۔ وہ غیر منصفانہ مسئلہ نہیں تھا، یہ چھوٹے ہیں، ماں کی شفقت سے محروم ہے تو زیادہ پیار محبت، وہ بچے بڑے تھے باقی، لیکن وہ 10 کے 10 بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اور آپ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیں، بڑی پیاری سورہ ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرصہ دراز تک دور رکھا، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی بعد میں بہت عرصے بعد قمیص مبارکہ بھیجی اور وہ آنکھوں پہ ڈالی گئی تو بینائی واپس آئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن میں بھی واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بھی ہمیں ایک درس دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی اس اعتبار سے بہت احتیاط سے کام لیا جائے کہ اگر ذرا بھی آپ نے غیر منصفانہ طرز اور رویہ اختیار کیا تو کسی کو باغی کر دیں گے، کسی کو دشمن بنا دیں گے، کسی کو آپ حاسد بنا دیں گے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے، یا پھر احساس کمتری میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ بھی ہوتا، یہ میرا بچہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا پڑھتا، یہ سب سے بڑا نکمہ ہے، نکھٹو ہے۔ تو اب وہ بچے کے دل میں احساس ہوتا ہے میں کمتر ہوں یا افضل ہیں، میں کمتر ہوں یا افضل ہیں، اور اس ٹینشن میں جو اس کی ذہنی صلاحیتیں کام کرنا بھی چاہتی تھیں وہ نہیں کر پاتی ہیں، تو وہ اور پیچھے ہوتا جاتا ہے، اس کی شخصیت دب جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ جس کے سامنے تعارف کراتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ، جس کے ساتھ تعارف، بھئی آپ کی اپنی اولاد ہے، کیوں اپنی اولاد کو سب کے سامنے بے عزت کرتے ہیں؟ آپ نے اگر سمجھانا ہے تنہائی میں سمجھائیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو دوسرے کے سامنے بھی نہ ڈانٹیں۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈانٹوں گا یہ بھی سبق حاصل کریں گے تو چلیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن سب کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، باہر والے لوگوں کے سامنے ایک بچے کو بے عزت کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج یہ چھوٹا ہے، کل یہ بڑا بنے گا، جب بڑا ہوگا اس کی شادی ہوگی، ہو سکتا ہے خاندان والے انہی باتوں کو اس کے سامنے بیان کر کے پھر بیچارے کو احساس کمتری کا شکار کروائے کہ تم تو نکھٹے نکمے تھے، تمہارا باپ تمہیں برا کہتے کہتے مر گیا۔ تو وہ اس سے پھر ایک بڑا طبیعت کے اندر بیزاریت سے پیدا ہوتی ہے، ایک کمی کا احساس شدت کے ساتھ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اس کو اس ٹینشن تک
اس ذہنی اور باطنی اور قلبی اضطراب میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ کوئی دشمن نہیں، اپنے ماں باپ۔ تو یہ تھوڑی سی عدم توجہی کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے، اس کو نہ کریں، اس کو ختم کر دینا چاہیے اس رویے کو۔ اب اس میں دیکھیں کہ جب وہ باہر آئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور صحابی ہیں، اور آپ کا یہ طریقہ کار منقول ہے، محدثین بھی لکھتے ہیں، مؤرخین بھی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بڑا جستجو رکھتے تھے کہ سرکار نے کیا کیا ہے، اور جو سرکار ادا کرتے تھے آپ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک اونٹنی کو لے کر گئے اور ایک درخت کے گرد اس کو گھمایا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا، کہ ایک دفعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اونٹنی اسی طرح درخت کے گرد گھمائی، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں گھمائی، بس میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں سرکار کے وہ میں نے دیکھا تو بس اس کو میں نے اپنا لیا اس چیز کو۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ایسی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک اونٹنی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، ایک درخت کی شاخ کافی اونچی تھی لیکن آپ جھک کر اس کے نیچے سے نکلے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور سر تو ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور آپ نے سر کو نیچے کر لیا۔ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، دنیا میں موجود تھے، یہ شاخ بہت نیچے تھی، درخت نیچے تھا، سرکار یہاں سے گزر رہے تھے تو اس کے نیچے سے سر جھکا کے گزرے، اب اگرچہ یہ شاخ اوپر ہو گئی لیکن میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ بہت زیادہ متبع سنت تھے، سرکار کے ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ پھر کہتے ہیں میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ پوچھا کہ کہاں نماز ادا کی تھی، کیسے ادا کی تھی وغیرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جستجو ہونی چاہیے، اگر ہمارے بڑے ہمارے بزرگ کوئی کام کرتے ہیں تو اسی کام کو اختیار کرنے سے بڑی برکت حاصل ہوتی ہے، کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے کاموں کی جستجو رکھنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ اور سنت رہا ہے۔ یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تھا، آپ نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں ایک رات حجرے میں گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے معمولات ہیں ان کو دیکھ لوں، اور اجازت ملی اور آپ پھر وہاں پر سوئے تھے۔ یہ کافی حدیثیں 3-4 گزر چکی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام کے طریقہ رہا کہ سرکار کے اعمال کی جستجو رکھنا، اور ایسے اعمال جن کی جستجو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دروازے جھانک کر دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، تو معیوب ہے اور غلط چیز ہے۔ جہاں سرکار کی اجازت ہے وہاں پر آپ بالکل کوشش کرتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جانا جائے اور اس کو اپنایا جائے تاکہ برکات حاصل ہوں۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ بزرگوں کے معاملات جانیں اور اس کو اپنائیں۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، باب دخول المشرک المسجد، مشرک کا مسجد میں داخل ہونے کا باب۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، اس کا ٹکڑا آپ سنیں گے تو جو ریگولر سننے والے سمجھ جائیں گے۔ حدیث نمبر ہے 469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنو حنیفہ کہ یہ قبیلہ ہے بنو حنیفہ، اس کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لے آئے جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ انہوں نے اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ پیچھے روایت گزر گئی ہے۔ پھر سرکار نے 3 دن تک ان کو تقریباً باندھے رکھا اور پھر فرمایا اس کو کھول دو۔ جب کھولا وہ گئے، غسل کر کے واپس آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے اس لیے ہم تبصرہ نہیں کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب رفع الصوت فی المساجد، مساجد میں آواز بلند کرنے کا باب۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے ایک شخص نے کنکر مارا، یعنی کنکر آ کر لگا تو دیکھا بھئی کون مار رہا ہے کنکر۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ ان 2 آدمیوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ دونوں مسجد نبوی میں وہ شخص بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے اور کافی بلند ہو گئی تھیں آوازیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکی سی کنکری ماری، یہ نہیں کہ پتھر اٹھا کے کوئی سر میں مار دیا، ہلکی سی کنکری ماری، بس وہ انہوں نے دیکھا بھی کون مار رہا ہے تو فرمایا ان 2 کو بلا کے لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، طائف کے علاقے سے آئے، مدنی لوگ نہیں ہیں، طائف سے آئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو دردناک سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے تھے۔ یہ ہے بڑی پیاری بات۔ تو یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ حاکم اسلام تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلیں اس پہ انشاءاللہ تبصرہ ہم کریں گے، لیکن چونکہ اب وقت کی قلت ہے تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں اس پہ پورا تبصرہ کروں گا، اور بہت پیاری اس میں بھی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں جو باتیں سنی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سننے والے ہیں انہیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سننے کے لیے دوسروں کو ترغیب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ کا نشان صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنایا جا سکے، طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو، مجھ پہ ایسا کرم کر دے، میں ہوں خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ احساس اپنوں کی زندگی کا، ضرورت مند دکھی انسانیت کی مدد، احساس کے ساتھ تعلیم کی روشنی، ایمان کے پر نور اجالے، روشن احساس۔ روشنی سب کے لیے۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو۔ صبح و شام کی دعا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں گے، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کھانوں میں روایتی رنگ، وہی دیسی خوشبو اور ٹینشن فری کوکنگ۔ AR ذوق کے پیسٹ جگائیں کھانوں میں ذوق اور اپنائیت۔ AR ذوق خوشیوں کا تڑکا۔ فرائض و واجبات، حلال و حرام، نماز و روزہ، کیا ہم ضروری شرعی مسائل جانتے ہیں؟ مفتی ابوبکر صدیق صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کوئی سوال تو شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ جو نماز رہ جاتی ہے انسان کی، کیا وہ دوسری نماز کے ساتھ قضا کر کے پڑھ سکتا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ ہر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ 13,000 روپے جمع ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں؟ اس کی رقم 65,000 تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ آپ کے مسائل کا حل۔ آپ کے مسائل کا حل دیکھیے مفتی ابوبکر صدیق کے ساتھ آج رات 8 بجے۔
قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو ڈیفینیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی، تحقیقی، فکری، سائنسی اور عسکری خطابات کا نیا سلسلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ کی ہدایت کے تحت آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، وہ بھی وہی ہے۔ تو مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ علمی اور فکری تقاریر آج رات 9 بجے۔ روشنی کی تلاش، روشنی کا سفر، روشن کتاب، روشن تعلیمات، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی جید و معروف علماء اکرام سے۔ آپ لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس میں آپ سن سکیں گے مختلف مذہبی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو۔ روشنی سب کے لیے۔ روشنی سب کے لیے دیکھیے آج رات 10 بجے۔ ARYQTV کے ناظرین کے لیے خوشخبری، اب آپ جب چاہیں جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں ARYQTV کی براہ راست نشریات صرف ایک کلک پر۔ ARYQTV ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سنیے تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ، حمد و نعت اور قوالیاں، جید علماء کرام کی تقاریر، اپنے پسندیدہ پروگرامز، رنگ ٹونز اور بہت کچھ۔ ARYQTV، روشنی سب کے لیے۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے آڈیشنز ہوئے مکمل۔ پورے ملک سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہمارے آڈیشنز میں شامل ہوئے، لیکن سلیکٹ ہوئے صرف خوش الہان نوجوان۔ اب یہ سب پہنچیں گے کراچی۔ دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا سندھی سدھا پلس اب پاکستان میں دستیاب ہے۔ نقل سازوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ اوریجنل سندھی سدھا پلس کے تمام رائٹس ایس سین آن ٹی وی کے پاس محفوظ ہیں۔ جی ہاں، سندھی سدھا پلس، جس کا سلوگن ہے درد سے نجات کا واحد ذریعہ۔ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، گنٹھیا، شیاٹیکا، آرتھرائٹس اور ہر قسم کے دردوں کے خلاف دنیا بھر میں سندھی سدھا پلس ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ درد چاہے کوئی بھی ہو، درد سے نجات کے لیے واحد ذریعہ سندھی سدھا پلس ہی ثابت ہوا ہے۔ تو کیوں نہ آپ بھی خریدیں سندھی سدھا پلس۔ اب پاکستان میں اوریجنل سندھی سدھا پلس صرف ایس سین آن ٹی وی کے نمبرز پر ہی کال کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں کبھی میں سیکورٹی گارڈ ہوں، صابنوں کے لیے سارا دن دروازہ کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں، سارا دن کھڑا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہو گیا۔ اور ڈاکٹروں نے بولا کہ خان صاحب تمہارا آپریشن ہوگا۔ میں نے بولا سر یہ نہیں، میں آپریشن سے پڑا رہتا ہوں۔ پھر میرے مامی نے میرے لیے سندھی سودا پلس منگایا، جس سے میں نے مالش کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور چنگا پل ہوں آج اپنے ڈیوٹی پر۔ سیزیرین آپریشن کے بعد میری پیٹھ اور کمر میں شدید درد رہنے لگا، ایسا درد کہ نہ میں اپنے گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنے بچے سنبھال پاتی تھی۔ ڈھیروں پین کلر یوز کیے لیکن مجھے بالکل بھی آرام نہیں آیا۔ اف، ایسا درد کہ برداشت سے باہر۔ لیکن سندھی سدھا پلس استعمال کرنے سے میرا درد دھیرے دھیرے بالکل غائب ہو گیا اور اب میں اپنے گھر میں بہت اچھی لائف گزار رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ مجھے 2 سال سے آرتھرائٹس تھا، میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ میں اس پٹے کے سہارے سارا دن پڑا رہتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں۔ پھر مجھے ٹی وی شو کے ذریعے
संधि शुदा प्लस का पता चला और इसके इस्तेमाल के बाद मुझे यूँ लगा